السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو موجود ہے یہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب ہیں، جو مدرسہ دینیہ دینمندی کے ناظم اور محتمم ہیں، اس علاقے کے مشہور عالم دین ہیں۔ میں ان سے کچھ جانکاری لینا چاہتا ہوں فلسطین کے موقع سے، کہ ابھی جو فلسطین کے اوپر بربریت ہو رہا ہے، حضرت فلسطین کے بارے میں کچھ حالات آپ پیش کریں مختصر الفاظ میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہمارا ملک جو کرونا سے پریشان ہے اور انسانیت کرا رہی ہے، ابھی گنگا کے کنارے میں سینکڑوں لاش پھینکے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ پورے ملک سے اللہ پاک اس وبا کو دور فرمائے، آمین۔ تاکہ انسانیت سکون و چین کی زندگی گزار سکے۔ اب رہی بات فلسطین کی، تو فلسطین کے اوپر جو جارحانہ حملہ ہوا یہ ناقابل برداشت ہے اور قابل مذمت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے یہاں سے ہم ان کے لیے کچھ مدد اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں کہ ان ظالموں کے ظلم سے ان فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے نسل کشی کا جو منصوبہ ہے اس میں باطل طاقت جو لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے کو پست فرمائے اور ظلم و بربریت کی بازار کو جو انہوں نے گرم کر رکھا ہے اس سے اس کے ہاتھ کو موڑ دے۔ فلسطین کو جو لہو لہان کر دیا گیا ہے، آج بچوں کے جھلستے ہوئے جسم دکھائے جا رہے ہیں، عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو اس طرح کے نازیبا حرکت کیا جا رہا ہے، اور فلسطین میں گھس کر کے بیت المقدس کے اندر گولیاں بازی کی جا رہی ہے، ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ جو وہاں جس طرح کا بھی ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کے طرف سے اور یہودیوں کے طرف سے یہ بنایا ہوا پروگرام ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کے نام و نشان کو ختم کر دیا جائے، اور یہ ہمارے آج نہیں پرانے ازلی دشمن ہیں۔ ایسے وقت میں تمام کے تمام اسلامی ممالک کو سوچنا چاہیے اور ایک منظم پروگرام بنانا چاہیے، تاکہ یہ ننگا ناچ جو کر رہا ہے اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوا ہے اس کا حوصلہ پست ہو اور ہمت سے کام لیں، تو اس کا حل بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، اور اس سے اللہ کا گھر بھی آزاد ہوگا اور تمام کے تمام مسلمانوں کے اندر بھی امن و راحت کا سامان پیدا ہوگا۔ فلسطین کے مسلمان جو ڈھیلا لے کے اور اینٹ لے کر کے یہودی کے سارے فوجیوں پر برساتے ہیں اور ان کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، آخر وہ چاہتے کیا؟ فلسطین کے مسلمانوں کے اندر صرف یہ بات ہے کہ یہاں جو اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس ہے، اس گھر کو آزاد کر دیا جائے کہ ہم اس میں آزادی کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں، چونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس پر جارحانہ حملہ کر کے اور طرح طرح کی سازش کر کے یہ صرف دنیا کو اپنی ہیکڑی بازی دکھانا چاہ رہا ہے، اور مسلمانوں کی نسل کشی کا گویا کہ اس نے عزم و مصمم کر لیا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 57 مسلم ممالک جو ہیں یہ بیٹھیں اور اس کے لیے سمجھیں، اور ان ظالموں سے، یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے اللہ کے گھر کو آزاد کراویں، تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہے، اور اس میں زیادہ کوئی مشقت کی ضرورت بھی نہیں ہے، الجھن کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو بربریت فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جو لوگ مارے جا رہے ہیں، ہم ہندوستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ دو پارٹ میں بٹ گئے ہیں۔ کچھ گودی میڈیا ہے جو کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار فلسطین کے مسلمان ہیں، حماس کے مسلمان ہیں، اور یہ لوگ یہودیوں پر ظلم کر رہے ہیں، دہشت گرد گویا کہ فلسطینی مسلمان اور حماسی مسلمان ہیں۔
اور ایک طرف جو حق پرست میڈیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سراسر اسرائیل کا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے اسرائیلی تمام چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے دوری بنایا جائے۔ تو اس میں آپ دہشت گرد اسرائیل کو مان رہے ہیں کہ فلسطین کو مان رہے ہیں؟ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اسرائیل آج نہیں بہت پرانے زمانے سے دہشت گردی پر اترا ہوا ہے۔ اب گودی میڈیا کی بات یہ ہے، وہ تو منہ بھرائی والی بات کرتے ہیں، الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، یہ بات لینے کی نہیں ہے۔ حقیقت اور حق پرست میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی فلسطینی کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھے مولانا نور اللہ صاحب جنہوں نے تفصیلی بات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھی ہے۔ اب آخر میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں سے؟ بہت زیادہ بے چین ہیں مسلمان یہاں کے۔ ہندوستانی مسلمانوں سے ہماری گزارش یہی ہے کہ سب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں اور ان مظلومین کے لیے دعا اللہ سے کریں تو اللہ تعالیٰ اس ظالموں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات دے سکتا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، شکریہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے اندر جو وبا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔